ہمارے لٹریچر میں ہمارے علمیہ جگہ نہیں پا سکے. اگر ایک ناول نگار منتخب کرنا پڑے مجبوراً تو وہ قرۃ العین حیدر. عصمت چغتائی اہم ہیں لیکن وہ پھنس گئیں عورت کے باغیانہ انتقامی جذبات میں. وہ نسوانی احساسات لکھنے پر قادر نہیں ہو پائیں. ترقی پسندوں میں ایک جعلی قسم کا باغیانہ پن پیدا ہوا تھا. ہر چیز کی ضرب تہذیب اور مذہب اس پہ لگے. ڈپٹی نذیر احمد جیسی زبان کون لکھے گا؟ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ توبۃ النصوح ناول ہے، وہ نہیں. پریم چند کو ہم اردو تہذیب کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے. پریم چند بڑے آرٹسٹ نہیں تھے لیکن ان کا آرٹ سچا ہے. کرشن چندر کا تاریخی شعور واقعی ہیومنسٹک ہے. کہانی بنانے کا فن ان کے برابر ان کے ہم عصروں میں کوئی نہیں جانتا. اگر ہمارے یہاں کسی نے ٹریجڈی لکھی ہے تو وہ راجندر سنگھ بیدی ہیں. علی پور کا ایلی کو بھی آدھا ہونا چاہیے تھا. انتظار حسین تخلیق اور تفکر کو ماضی بعید تک لے جا کر ایک نیا کل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اداس نسلیں یا پھر آگ کا دریا، وہ ضخامت میں مقابلہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف دا اسکول کی ایک خوش قسمتی ہے کہ اسے علمی اور تحقیقی حوالوں سے باثروت بنانے میں جن لوگوں کا ساتھ شروع سے ہی شامل حال رہا اس میں احمد جاوید صاحب کا نام سر فہرست ہے. ہم نے جاوید صاحب کے ساتھ ادب کے، سماج کے، معاشرے کے بہت سارے پہلوؤں پر بات کی، لیکن آف دا اسکول کی پلے لسٹ دیکھتے ہوئے ایک خیال یقیناً آپ لوگوں کو بھی آیا ہوگا اور مجھے بھی بہت شدت سے یہ احساس دامنگیر ہوا کہ ہم نے اردو ادب کی بہت سی اصناف ایسی ہیں جن پر بالتفصیل بات نہیں کی. لہٰذا ہم نے سوچا کہ آج اردو ناول، مغرب میں ناول کی روایت، اردو میں ترجمے جو ناول لوگوں کے ہوئے ان پر بھی بات کی جانی چاہیے. تو یہ بات کرنے سے پہلے جب میں نے کچھ چیزیں دیکھیں تو یہ احساس ہوا کہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں اچھے اور اہم ناول لکھے گئے جو رجحان ساز تخلیقی تجربے بھی ثابت ہوئے. تو جاوید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو زبان میں ناول بنیادی طور پر کیا محض چند لوگوں کی انفرادی کوشش کی وجہ سے بہتر رہا، یا اردو میں بھی اچھے ناول یا اردو میں ناول لکھے گا جنہیں ہم حقیقی معنوں میں مغرب کی یا ہمارے مشرقی تنقیدی اصولوں پر بھی ناول کہہ سکتے ہیں؟ جی اس میں پہلی بات تو یہ کہ ناول جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ جو قاری توقعات رکھتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھتے وقت، تو وہ توقعات درست کر لی جائیں. ہمارا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑے ناول نہیں لکھے جا سکے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں لکھے جا سکے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب اور غالباً اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم ناول پڑھنا نہیں جانتے. تو ناول ہمارے یہاں جیسے سوتے وقت لیٹ کر ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ویسے ہم بڑے سے بڑا ناول اسی طرح پڑھ لیتے ہیں. یا جو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے وہ کہانی رٹ لیتا ہے کہ اس ناول میں کہانی یہ ہے، یعنی کہ وہ ایک لمبی کہانی کے طور پہ ناول کو پڑھتا ہے. حالانکہ ہم اس اعتبار سے اردو زبان اس اعتبار سے مطلب بہت خوش قسمت ہے کہ یہ 3-4 سورسز سے سیراب زبان ہے. یعنی اس میں 3-4 زبانوں کا ست شامل ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو اظہاری سانچہ ہے وہ فارسی اور ہندی وغیرہ سے زیادہ کامپلیکس بھی ہے اور زیادہ جہتیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان 4 زبانوں کے بہترین عناصر کو قبول کر لینے والی زبان ہے. مطلب اس میں یہ استعداد انگریزی کے بعد اردو کے برابر کسی میں نہیں ہے کہ زبانوں کا جو ایک لینگ ہوتا ہے اس لینگ کو وہ اس زبان سے اس طرح اخذ کر کے اپنا لیتی ہے یہ زبان کہ خود وہ اس ایک تو یہ کہ اس سے منسوب ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ
یہ اتنی اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ روشنی جہاں سے آ رہی ہے اس طرف دھیان نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے نا، جیسا ہمارے یہاں شاعری فارسی کی رہین منت ہے، جی لیکن میر نے آ کے فارسی کے آگے چیلنج کھڑا کر دیا. مطلب یہ کہ میر پہ بھی فارسی روایت کا بہت اثر ہے، لیکن میر نے اس کو جذب کر کے اہل فارس سے بہتر غزل لکھ کے دکھا دی. تو اسی طرح جیسے غالب ہیں، غالب نے فارسی جو ایک ایلیٹسٹ فارسی کلچر تھا شاعری کا، اس کو جذب کر کے اس کے اندر کچھ ایسی معنویتیں پیدا کر دیں یا اس زبان کے سیمینٹکس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں جس کو اہل زبان ماننے پہ مجبور تھے. یا بڑی مثال بے دل وغیرہ کی ہے. تو خیر ہم تو اردو میں رہ کے بات کر رہے ہیں، تو اردو کے پیچھے سنسکرت تھی، ایک روایت موجود عربی داستانیں تھیں، فارسی داستانیں اور بہت ساری روایتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی علاقائی روایتیں تھیں، یعنی تامل وغیرہ، ان میں بڑے ناول لکھے گئے ان کے ہیں. ترجمے بھی ہوئے، اس طرف بھی ہم آئیں گے آخر میں. تو بنگالی کی ایک روایت تھی، وہ سب ہو جاتا، مطلب یہ سب ہو جاتا اگر بول چال والی زبان جو ہے ہمارے یہاں ایک اچھے شعور کے ساتھ اور فصاحت کی شرط کے ساتھ بازاروں میں بولی جاتی. تو اس میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ ہماری جو ریڈرشپ ہے، قاری، یہ دنیا کی ہر زبان کے قاری کے مقابلے میں پسماندہ ہے. ہاں، مطلب یہ پسماندگی شروع سے ہے. تو اب جیسے اب مخاطب آپ ایک دم جیسے غائب ہو جائیں اور یہاں کوئی بچہ بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ میں پھر اسی کے حساب سے بات کروں گا. تو ریڈر آتھر پروڈیوس کرتا ہے، یعنی کہ روایت کی تعمیر میں بڑا کردار ریڈر کا ہے، آتھر کا نہیں، کیونکہ آتھر بھی آتھر ریڈر بننے کے بعد بنتا ہے نا. تو ہماری اصل کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریڈرشپ کا معیاری کلچر کچھ اسباب کی بنا پہ نہیں پیدا ہو سکا، اور اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں متروکات بڑھاتے چلے گئے، اضافے کر نہیں سکے. اور عام بول چال کی سطح پہ اردو زبان مسلسل زوال کا شکار رہی ہے، بولی جانے والی زبان. یعنی میرے والد میری زبان کو اچھا نہیں سمجھتے، جو سنتے تھے، ان کے والد ان کو کہتے تھے تم غیر فصیح ہو. تو یہ گویا تنزل چلا آ رہا ہے نا. تو یہ ہمارے یہاں ہوا. ناول کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندی یعنی اردو کو ہم جیسے مجبور ہو کے تھوڑا مسلمانوں سے منسوب کر رہے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اردو بولنے والے یا اردو معاشرت اور اردو نفسیات جس کا نام ہے، اگر یہ اصطلاحیں صحیح ہیں تو وہ مسلمانوں میں تھی. تو مسلمانوں میں ہمارے یہاں بہت بڑے مواقع آئے. ناول پیدا ہوتا ہے جب تاریخ میں تصادم کی صورتحال مفکروں کے بس سے باہر ہو جائے. یعنی تاریخ میں اتنا وہ اکھاڑ پھچاڑ ہو جائے، یعنی قومی سطح پر، کہ جو مفکر جو ہیں ماہرین عمرانیات یا سیاسیات، ان کی فکر ان کو گریسپ نہ کر پائے اور کوئی راستہ نہ نکال سکے. یعنی دماغ راستہ نہ نکال سکے. وہاں گویا وجود میں ایک نیا پیشن اور باہر کے زلزلے کے مقابلے میں
آدمی اپنے اندر بھونچال پیدا کرتا ہے، وہ فکر اور تصور اور تعقل سے نہیں حل ہوتا. تو ہماری قوم میں اس بھونچال کی کمی ہے. وہ یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مواقع آئے، جیسے 1857 کا موقع آیا، جیسے مغل امپائر کا زوال آیا، جیسے مسلم شناخت کو طرح طرح کے خطرات پیش آنے لگے. تو اس میں جو ہے وہ جس طرح ایک قوم، جیسے وہ جو افریقہ والے بن گئے نا، تو ہم اس طرح کے نہیں بن پائے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ایک چیز، وہ اب یہ الگ بات کس وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن ہمارے مزاج میں ہارنے والے کی ایک ایسی نفسیات داخل ہے کہ جو اپنے آپ کو چت کر دینے والے کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہم نے تاریخ کو اس اینگل سے دیکھا کہ ہمارے زوال کی سبب ہمارا ہم ہونا ہے. اس زوال سے نکلنا ہے تو وہ بنو جس نے ہمیں زیر کیا ہے. تو وہ اس کلاس کے ہاتھ میں لٹریری زبان رہی، یعنی ہماری لٹریچر کی پروڈکشن وہ فاتح کی محبت کے اسیر لوگ اور انگریزی تہذیب کی چکا چوند کو رشک سے دیکھ کر اس چکا چوند میں آنکھیں کھلی رکھنے کی مشق کرنے والے طبقات تھے. ہمارے یہاں غریب رائٹرز یا پسے ہوئے لوگ، جیسے سندھی میں ہے، وہاں بنگالی میں ہے، اور پورا مطلب تامل ناڈو وغیرہ میں بھرا پڑا ہے لٹریچر، جتنی علاقائی زبانیں وہاں کی. تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ نچلی کلاسز کے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے مسئلے کو معاشی نہیں سمجھا. ہمارے لیے ہر مسئلہ اینڈ کرتا ہے معاشیات کے، اردو والوں کے لیے. ہاں، مطلب اب یہ مسلمانوں کا صرف مسئلہ نہیں، اردو والوں کے لیے، کہ یہ مطلب یہ کہ یہ میرا سب سے بڑا نقصان میرا اس محلے سے نکالا جانا نہیں ہے. تو اب میرے باپ دادا سب یہیں پیدا ہوئے، اور یہاں سے آپ زبردستی مجھے طاقت کے زور پہ بے دخل کر دیں اور مجھ سے کہیں چلو DHA میں گھر دے دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے یار یہ بہت دیر کر دی ہمیں نکالنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری ایک اردو میں رچ بس جانے والی ایک چیز داخل ہو گئی، جیسے ولایتی ہمارے یہاں بہت تعظیم کا صیغہ ہے، تو اسی طرح کے انگریز کی طرح خوبصورت اور انگریز کی طرح ذہین. تو یہ سب خیر یہ تو بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو اصولی بات یہ ہے کہ تاریخ میں جہاں ہمیں اپنے اندر کے بھونچال کو پیدا کر کے باہر کے زلزلے کو زیر کرنا تھا، وہی ایک واحد راستہ ہے. تاریخ کے جدلی نظام کو آدمی اپنے اندر کے پیشن سے رد کر سکتا ہے، افکار وغیرہ سے نہیں. یعنی یہ ایک انقلابی سی اسپرٹ ہوتی ہے نا. تو اب ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. مطلب ہمارے لٹریچر میں ہمارے المیے جگہ نہیں پا سکے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ اردو زبان کے پاس نشاتیہ لکھنے کا کوئی سبب نہیں ہے. بڑی زبانوں کی روایتیں اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں 2 پیرلل وہ ہیں، ایپک ہے جی، اور وہ مطلب نشاتیہ ہے اور ٹریجڈی ہے. تو ٹریجڈی بھی ہومر ہی کو پڑھ لیں کہ دونوں کو وہ جمع کیے ہوئے 2 پیرلل چیزیں ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو ہماری زبان کیونکہ کوئی ایسی تاریخ نہیں رکھتی،
کہ جس میں ہم نے کوئی بڑی امپائر قائم کی ہو، بڑی کوئی نسل پیدا کی ہو، کیونکہ یہ سب کے لیے قبول کی ہوئی زبان ہے، ہمارے اندر سے اگی ہوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس زبان کی جو انر اسٹرکچرنگ ہے وہ مطلب اس کی گرامیٹالوجی ایسی ہے کہ اس کی انر اسٹرکچرنگ میری یعنی کہ میرے وجود کے حقائق خصوصاً احوال اور احساسات سے مناسبت نہیں رکھتی. اور یہ موقع ہمیں سب کو حاصل تھے بہت زیادہ کہ ہم سندھی سے کچھ لے لیتے، پنجابی سے کچھ لے لیتے، تو یہ بہت رچ زبان ہوتی. لیکن اس نے ایک ایلیٹسٹ سا کلچر پیدا کر لیا کہ فارسی عربی، تو وہ اس میں ظاہر ایک باہری پن تھا نا. زبان جتنا میرے مطلب میرے زمین سے جڑی ہوگی اتنا اس میں میرے ادراکات، میرے احساسات کے ساتھ مناسبت اور اسے اظہار دینے والا ایک وہ ہوگا، پیکر اس کے اندر ہوگا. تو کچھ یہ باتیں ہمارے اچھا ایک جملہ بس کہہ دوں، یا معاف کیجیے گا بول بول کے وہ عادت ہے نا، بڑھاتے جاؤ باتیں مجھے وہ. ہاں تو ہمارے یہاں جیسے ہوا ہے ایک مثال جیسے کہ تاریخی شعور کے ساتھ ناول نگاری، میں اسی طرف آنے لگا تھا. ہاں تو وہ کچھ لوگوں نے کی ہے لیکن وہ پیشن لیس ہے. جیسے آپ کا دریا ہے، تقسیم پہ کچھ لکھا گیا، وہ سب جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم علم ناکی کو کرپٹ کر رہے ہیں، اس میں سینسیشنلزم پیدا کر رہے ہیں. تقسیم کا جو ادب آپ دیکھ لیجئے نا تو اس میں سینسیشنلزم زیادہ ہے. ایک وہ جیسے احتجاجی لٹریچر پیدا ہوتا ہے نا، اور وہ سب. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ناول ویسے تو باثروت اس لحاظ سے کہ اس کو تقریباً لکھتے ہوئے یا یوں کہہ لیں کہ ابتدائی اردو ناول سے اب تک کوئی 155 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. نذیر احمد کے ناولوں کو ہمارے ہاں عام طور پہ اخلاقی قصے کہانیاں کہہ کر رد کیا گیا، لیکن اسی دور میں جو ناول نگاری کے جو تجربات ہو رہے تھے، بالخصوص اودھ پنچ میں لکھنے والوں نے، سجاد حسین کا ناول ہے، بہت شاندار ناول ہے، یا اسی طرح شرر نے کچھ چیزیں تاریخی شعور کے ساتھ بھی لکھیں. تو یہ اردو ناول نگاری کا میں اس سے پہلا دور تو کہتے ہیں، لیکن اس تجربے کو کسی نے ایک رجحان بننے نہیں دیا. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی صدی بدلی اور پریم چند جیسے ناول نگار ہمارے سامنے ملتے ہیں جو بہت باثروت ہیں اس لحاظ سے کہ اردو اور ہندی دونوں میں لکھے اور ان کے ناولوں میں معاشرتی مسائل کافی ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے ناول نگار تھے، بالخصوص لکھنے والے، افسانہ تو بہت بعد کی چیز ہے، ناول تو شاید پہلے شروع ہو گیا، تو کیا وہ اس معاشرتی تجربے سے خود کو کنیکٹ نہیں کر سکے، یا وہ انہوں نے اصلاحی مقاصد کے لیے ہی زیادہ توجہ دی، یا پھر وہ انگریزی سے کسی حد تک متاثر تھے تو انہوں نے انگریزی میں جس طرح کے ابتدائی ناول ہیں ان کی پیروی کی؟ جی ہاں، یہ تو شاید کہنا مشکل ہو کہ ڈپٹی نذیر احمد یا اس پیڑھی کے جو فکشن رائٹر تھے انہوں نے انگریزی ناول وغیرہ یا باہر کے ناول پڑھ کر اثر قبول کیا. لیکن بہرحال ان کا مجلسی علم انگریزوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسا تھا کہ انہیں یہ سب معلوم تھا کہ بھئی چوسر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو ہمارے یہاں نو آبادیاتی رضامند طبقے کی طرف سے لکھا جانا شروع ہوا ہے ناول. بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب نو آبادیات کے پروردہ بھی تھے اور اس سے فیض بھی سب نے حاصل کیا. وہ ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد جیسی زبان کون لکھے گا، وہ اس کے ادبی محاسن اپنی جگہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ توبۃ النصوح ناول ہے تو وہ نہیں، وہ ناول نہیں ہے، وہ ایک مطلب یہ کہ ایک کہانی سی ہے اور اس میں مصنف نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ مجھے کہاں اینڈ کرنا ہے. تو اس میں اسی وجہ سے وہ فلو نہیں ہے. کچھ لوگ ان کے ناولوں کو اسی لیے اس میں بامسمہ کہتے ہیں کہ جیسا کردار ہوگا ویسا ہی اس کا نام بھی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں یا تو وہ بہت لٹرل سی ایک وہ بچکانہ باتیں ہیں.
تو حالانکہ وہ اپنی داستانوں کی طرف چلے جاتے تو وہاں خاصا میٹر مل سکتا تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ ہم ہمیشہ فارینر رہے ہیں اپنی نیچر میں. ہاں، تو ہم ایران کو سلام کریں گے، عرب کو کورنش بجا لائیں گے، اپنی زمین سے جو تعلق ہے نا وہ ہمیں نہیں نصیب ہوا. یعنی اردو کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اردو کلچر میں پسے ہوئے طبقات کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور جہاں ہے بھی فرض کیا کہ کوئی بہت بڑا سانحہ بیان کر رہے ہیں، وہ صاف لگتا ہے کہ یہ بہت اوپری سا بیان ہے. مطلب وہ سانحہ جو ہے وہ خبر کی طرح لکھ دیتے ہیں، یہ دوسرے جس پر کوئی اظہار نہیں ہو پاتا اس طرح سے. ہاں وہ اب یہی رتن ناتھ سرشار کا ہے. جی، میری رائے میں وہ اس کے برابر کی تحریر بہت مشکل ہے کہ آپ ڈھونڈیں فسانۂ آزاد کی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی داستان کو کنیکٹ کیا، جی بالکل. اور اردو کے وہ نذیر احمد سے بڑے محسن ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو کو لمبا فقرہ بنانے کے لائق بنایا. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ داستان اور ناول کے درمیان کی کڑی ہے، ان کی جو چیزیں ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ہے تاریخی شعور. جیسے اب یہ تو ایک کلیشے ہے نا کہ ناول میں تاریخی شعور کا سب سے بڑا اظہار ناولوں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ بالکل ایک مدرسانہ سی بات ہے. اب اس میں یہ کہ تاریخی شعور کسے کہتے ہیں؟ تاریخی شعور تاریخ کی مزاحمت سے پیدا ہوتا ہے یا اس کے آگے سے پرانداز ہونے سے پیدا ہوتا ہے؟ تو مزاحمت کے بغیر تاریخی شعور نہیں پیدا ہوتا. مزاحمت ہم نے کی نہیں. یعنی تہذیبوں کا جو کلیش ہوتا ہے نا، ہم کلچر بننے پر قانع ہو گئے، تہذیب بننے کا موقع لوز کر دے، مواقع لوز کیے. تو یہ میری رائے ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو اردو میں بالخصوص ناول لکھے گئے، جو چند ایک بہت شاندار ناول بھی کہے جا سکتے ہیں، ان میں بھی کچھ حصے ان ناولوں کے بالکل غیر ضروری تفاصیل معلوم ہوتے ہیں. مثلا میں نے عمر میمن صاحب کا ایک جملہ گفتگو سے پہلے بھی آپ سے کہا، بہت شاندار وہ رسالہ نکالتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی اردو کے بڑے ناول بھی اگر دیکھے جائیں تو ان میں اچھی مؤثر ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے. اور انگریزی میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف جو ناول نگار لکھ دے اسے کافی نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کی کاٹ چھانٹ ضروری ہوتی ہے. تو کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے جو بالکل اردو کے، اگر ادوار میں دیکھ لیں اردو ناول کی تاریخ کو، جو دوسرا دور ہے اس کے ناول کسی حد تک کامیاب ہیں اور وہ ان کی ریڈیبلٹی زیادہ ہے. جیسے پریم چند کے گیودان کو کون بھول سکتا ہے، یا بیوہ، جو اصلاحی مقاصد ہیں ان ناولوں کے بھی نذیر احمد کے سامنے، لیکن کہیں سماجی جزیات اس میں ہیں، شہر کی زندگی بھی ہے، دیہی زندگی بھی ہے، تخلیقی تجربے ہیں شاندار اس میں. اور پھر اس میں کمال کی بات ہے کہ اس میں کردار سارے مقامی ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ پھر میں اس کے بعد آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ عزیز احمد پہ کروں گا، کیونکہ بالخصوص ان کے جو ناولز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے اور انہوں نے بہت مغربی علم بھی پایا اور چیزیں بھی دیکھی. پریم چند پہ ذرا سا ایک روشنی ایک ہو جائے. پریم چند کو ہم اردو تہذیب کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے. ہاں، وہ ان کے یہاں ایک سینس آف اونرشپ تھا نا. بالکل. تو وہ انسانی رشتوں کی باریکیاں جو زمینی وجود کا احترام کر کے پیدا ہوتی ہیں، وہ ان کے یہاں ہے. وہ گودان مسلمانوں کے لیے لکھنا مشکل تھا. تو اور دوسرے یہ کہ وہ صاف لگتا ہے کہ یہ پریم چند بڑے آرٹسٹ نہیں تھے جی، لیکن یہ کہ ان کا آرٹ سچا ہے. چاہے اس کا اظہار وہ کسی بھی طرح ہاں، کریں. وہ لگتا ہے کہ اس کو وہ کرافٹ نہیں کر رہے، یہ ایک فلو میں نکل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، اور وہ فلو اتنا زیادہ غالب ہے، یعنی ہے شائستہ اور نرم سا، کہ اس نے پریم چند سے ایک اچھی نثر لکھوا دی.
پریم چند منشی پریم چند کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی نثر لکھتے، لیکن کیونکہ انہوں نے اردو کو اپنی ایکسپریشن کی زبان بنایا، اور ہندی میں بھی لکھا جی ہے بالکل سر، لکھا انہوں نے، ہندی ناول بھی ہے ان کا. لیکن یہ کہ انہوں نے اس زبان کو بعض بہت نرم، یعنی کہ رشتوں میں کچھ ڈوریں ہوتی ہیں جو ریشم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، لمس میں خوشگوار ہوتی ہیں، یہ پریم چند نے پیدا کر کے دکھا دی. اور وہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک متوسط طبقہ جو 1857 کے انقلاب کے بعد اردو والوں کے یوں کہہ لیں کہ ہندوستان میں فروغ پا رہا تھا، اس متوسط طبقے کی نمائندگی میں پریم چند زیادہ کامیاب رہے. ہاں بالکل بالکل صحیح، بالکل. اور ہمارے یہاں جو ہم اردو میں جی وہ جو ناول اچھا لکھا گیا ہے وہ انگریزی دانوں کی طرف سے لکھا گیا ہے، احمد جنہوں نے علی کا ٹوائلائٹ ان دہلی. انگریزی پڑھ، اور اس میں کچھ رمق ہے. اس میں جیسے آپ نے عمر محمد صاحب کا جی جو جی بہت جی اچھا فقرہ کوٹ کیا، وہ بہت کمپیٹنٹ نقاد ہیں فکشن اور ناول وغیرہ کے. تو یہ ہے کہ ان کو ایڈیٹنگ نہیں کر پائی اپنی، اس میں ہماری وہی تھیری اور زیادہ مضبوط ہو جاتی کہ ریڈر تھا ہی نہیں جس سے ڈر کے وہ ایڈٹ کر. دیکھیں نا بڑے بڑے گویے جو تھے شاہ عبد العزیز صاحب کے سامنے گانے سے ڈرتے تھے، تو وہ بہت ریاض کر کے آتے تھے انہیں سنانے. تو اب اس طرح کا نہیں ہے کہ تانسین کو بھی ریہرسل کر کے آنا پڑے. ہاں تو اس وجہ سے ہمارے مسائل ہیں. ریڈر جو ہے نا وہ بہت بڑی کسوٹی ہوتا ہے، وہ ہم نہیں پیدا کر پائے کیونکہ ہمارا ذوق، وہ ہم پیشن والے لوگ بننے میں ناکام رہے. یہ جو جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات، مجذوبانہ شاعری اردو میں کہاں ہے؟ رجزیہ شاعری اردو میں کہاں؟ اب رجز کو ہم سمجھتے ہیں مرثیے میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ رجز ہے، نہیں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں آواز جوش ملیح آبادی کی طرح اونچی کر لو سمجھتے ہیں کہ یہ رجز ہے، اور وہ آواز بھی ہماری مقامی آواز نہیں ہے، وہ فارسی کی آواز ہے، اس کی صوتیات الگ ہیں ہاں. بالکل. تو مطلب خاص، لیکن یہ کہ بہرحال اب ہاں آپ آگے بڑھائیں تو میں عرض کروں کچھ اہم ناول. اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسی دور میں چند اور لکھنے والے تھے، انہوں نے ناول نگاری کی عام روش سے ہٹ کے راستہ اختیار کیا. مثلا نیاز فتح پوری کو سب اچھا نقاد سمجھتے ہیں، مضامین ان کے بہت شاندار ہیں، رسالہ بھی نکالا، ان کے ناول بھی ہیں، لیکن وہ جو ان کی نثر کا اس ناول میں ایک یوں کہہ لیں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کی کوئی پیروی کرے گا یا اس طرح کوئی رومانوی ناول لکھنے کی کوشش کرے گا، وہ ان کا ویسا ہوا نہیں. اور عام طور پہ وہ ناول اصلاحی تو نہیں رہے، متوسط طبقے کی عکاسی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک بالکل نئی نوعیت کا ناول ہمیں دیکھنے کو ملا. پہلی نظر میں دیکھنے کو تو وہ جو سرگزشت ان کا ایک ہے، شہاب کی ہے، شاعر کی سرگزشت، وہ ایک طرح سے لگتا ہے کوئی المیہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مطلب ایک تجربہ ہی تھا ناول میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیاز فتح پوری خود وہ نئے تھیمز کو اچھی طرح برت نہیں سکے. اس میں یہ کہ وہ نوجوانوں کی طرح لکھنے کی کوشش کرتے تھے، بالکل جو اس زمانے میں ایک رومانوی تحریک کا چلن وہ تھا. اور وہ جیسے وہ جو ایک پاپولر ہونے کا کلچر ہے نا، وہ اس کے پیچھے کام کرتا نظر آتا ہے ان کے ایڈیٹر وغیرہ ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ کیریکٹرائزیشن میں کچھ نئے عناصر کا انہوں نے اضافہ اس کیا. ناول میں کریکٹرائزیشن ہی اہم ہے، کردار جو ہے وہ کیا، لیکن وہ بھی جیسے وہ گوٹے وغیرہ کا ادھر ادھر وہ اثر تھا، لیکن کیونکہ ان کی دسترس نہیں تھی، ان کا سماعی علم اچھا تھا اور ذہین بہت تھے، تو وہ اس سے اپنا کام نکال لیتے تھے. لیکن یہ کہ وہ ناولز، اس طرح کے جو ناول ہیں نا، یہ اکھڑے اکھڑے سے ہیں، مطلب یہ بغیر تمہید کے نئی چیز لے آتے ہیں نا، اور اس کی فضا بھی ہموار نہیں ہے. ہموار نہیں، اور وہ اجنبی بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے.
اچھا ہم نے دیکھا کہ مطلب میں ناول میں ہی رہوں گا، لیکن ایک اور ہم نے صنف دیکھی کہ مہم جویانہ قصے جو ہیں وہ لکھے گئے دنیا کی بہت سی زبانوں میں، انگریزی میں تو خیر بہت ہی ہے کہ کیا لکھے گئے؟ یہ مطلب سائنٹیفک فکشن کے طور پہ کہہ لیں یا مہم جو قصے کہہ لیں، جیسے ظفر عمر صاحب نے لکھے، وہ بہت اچھے ناول لکھتے ہیں، ان کی ریڈیبلٹی بہت شاندار، اور ایک زمانے میں تو ان کے کئی ایڈیشن جائز اور چور طریقے سے بھی بیچے گئے، بہرام کی واپسی اور نیلی چھتری. ہاں نیلی چھتری تو ایسی تھی وہ بلیک میں ملتی تھی، بہت ہی مقبول ترین رائٹروں میں تھے، اور وہ بہت ان کا بھی کیونکہ یہ کہ وہ انگریزی وغیرہ جانتے تھے تو ایک جو سریت سی وہ پیدا کرتے تھے نا، تو وہ وہاں سے لی تھی. اب وہ اسرار سر کو محسوس کرنے والا ماحول باہر کا ہے، یعنی باہری سریت ہے، لیکن ان کا ظفر عمر بہت ہی اچھی نثر لکھی، بہت خلاق آدمی ہے، ان کی نثر کے بہت چند جملے تو ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مطلب جاسوسی ناول نہیں ہے، آپ کسی تلاش میں ہیں اور وہ ناول آپ کو آگے لے جا رہا ہے. کانن ڈائل وغیرہ کی میں اسی روایت طرف کو آ وہ رہا لے تھا. کے جا رہے تھے تو اس میں وہ خاصے کامیاب ہوئے. مطلب انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانن ڈائل کی اردو میں نمائندگی، یعنی ان کے اثرات کو جذب کر کے اس میں اردو پن پیدا کر کے دکھانا، یہ ظفر عمر نے کیا. اور اسی نوعیت کے ایک اور صاحب بھی تھے، فیروز پوری، غالباً منشی وہ تیرتھ رام فیروز پوری. ان کے ناول بھی اس زمانے میں بہت مقبول تھے. بہت اچھی نظر، انہوں نے کچھ نئے لفظوں کے اضافے کیے. عنوانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ناول جو ہیں وہ محض چربا نہیں ہے کسی انگریزی ناول کا. نہیں وہ تو بہت خلاق آدمی. فوق البھڑک، اب یہ ترکیب انہوں نے بتائی. جی بالکل. لبے سڑک، یہ سب تو انہوں نے گویا لسانی تجربات آپ ہی نے سمجھیے نا. اب فوق البھڑک کا کوئی متبادل اردو فارسی میں نہیں ہے ایسی تاثیر رکھنے والا. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں جاسوسی ناول لکھنے کا ایک چلن بھی چل پڑا تھا، اس کے باوجود جو ہمارے یہاں مطلب ناول تو خیر ایک سنجیدہ چیز ہے اور ریڈر سے تقاضا بھی کرتی ہے کہ وہ اس کے مطالعات کو حصہ بھی بنائے. عزیز احمد ہمارے یہاں ایک بہت پڑھے لکھے نقاد بھی ہیں، سماجی مفکر بھی ہیں، ان کے جو ناول ہیں وہ چند ناول جو ہیں وہ بالکل یعنی رد کر دیے جاتے ہیں. آگ ان کا ایک بہت نمائندہ ناول ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ان کے ایک ناول کے بارے میں عسکری صاحب نے لکھا کہ بھائی یہ ہے اردو میں متوسط طبقے کی نمائندگی کا ناول، جس میں انہوں نے حیدرآباد دکن کا پورا المیہ لکھا، کیونکہ وہ شہزادی کے سیکریٹری بھی تھے، ان کے ساتھ لندن بھی گئے. عزیز احمد ایک بڑے ناول نگار تھے. مطلب اگر ہم بڑے ناولوں کا شبہ کر سکیں تو وہ عزیز احمد جب آنکھیں آہن پوش ہوئے، طویل افسانے، وہ اور انہوں نے تاریخی ناول کی بالکل وکٹورین طریقے پہ روایت یہاں ڈالی، امیر تیمور پہ جو ان کا بہت شاندار ہے، یہی آنکھیں آہن، اور اس کی زبان، اس کا ڈکشن، یہ سب کچھ مطلب انہوں نے اردو کی اونچی آواز میں گونج بڑھائی ہے. ہمارے یہاں اونچی آواز جو ہے نا وہ آخر میں جا کے پھٹ جاتی ہے، اس کی بیس وہ جو ایک اونچی آواز ہوتی ہے نا جو بھاری بھی ہے اور جس دبیز آواز، وہ عزیز احمد نے اس میں پیدا کر دیا. پھر گریز وغیرہ یہ، اور پھر یہ کہ کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، مطلب ان کا مطالعہ ویسٹ کا بھی بہت تھا، ایسٹ کا بھی. کہ کیا زیادہ مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوگا ناول نگار کے لیے اس دور میں جس دور میں وہ لکھ رہا ہے، بالخصوص تقسیم سے پہلے، ابھی تقسیم کے بیچ کے اور بہت سارے ناول ہیں. تو عزیز احمد کے زیادہ مطالعے کی وجہ سے مطالعے کے اثرات ان کے ناولوں میں نمایاں ہیں. میری رائے میں ان میں جو یہ وصف پیدا ہوا ہے وہ ان کے زیادہ مطالعے اور بہت کمپیٹنٹ ریڈر ہونے کی جہت سے ہوا ہے. بھئی اب ایک آدمی انہوں نے جو تراجم کیے ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے، میرا خیال یہ کہ ان کی سطح کے تراجم اس سطح کو کوئی پار نہیں کر پایا بعد میں، جو عزیز احمد نے ایک معیار سیٹ کر دی. پھر یہ کہ وہ سوشالوجی کے بہت بڑے آدمی تھے، اینتھروپولوجی بھی جانتے تھے، پھر مذہبی علوم بھی جانتے تھے، مطلب ایک بہت جیسے انسائکلوپیڈک شخصیت تھے.
تو وہ ان میں تھا. اور نثر یعنی کہ ہمارے یہاں اسلوب یا اسالیب اسٹائلسٹکس جو چیزیں کی ہیں جو تنوع جو ہے وہ عزیز احمد کے برابر کسی میں بھی نہیں ہے. یعنی اسالیب کو بدل دینا وہ میری رائے میں ان کے برابر اس معاملے میں کوئی نہیں ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نذیر احمد والی روش یا نذیر احمد کے تتبع میں وہ ناول جاری رکھے، جیسے راشد الخیری کے ناول ہیں، وہ ایک خاص طبقے میں تو بہت مقبول ہوئے اور ان کے کچھ ٹکڑے بالکل افسانوں کی مانند ہیں. میں بہت مشکل سے سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ اردو نثر میں ناول اور افسانے کا دور چل رہا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں انگارے بھی اس کی اشاعت ہو چکی ہے اور پریم چند بھی شاہکار افسانے جس میں کفن اور حج اکبر اور اماوس اور اس طرح کے لکھ چکے ہیں. تو یہ راشد الخیری نے جس روایت کی پیروی کی اور یہ ناول جیسے دہلی کی گھریلو زندگی جی اور متوسط شہری طبقے میں عورت کی ترجمانی، اور ہم نے اپنی تہذیب کے اس ٹریجک اور ڈائلیکٹیکل جو جوہر ہے اس کو پہچانے ہی نہیں کہ عورت کیا ہے. اور اسی لیے ان کی اثر پذیری ناولوں میں ابتدا میں کم ہے، یعنی ابتدائی اردو ناولوں میں مضبوط نسوانی کرداروں کی شدید کمی ہے. ہاں بالکل. تو وہ راشد الخیری نے نمایاں کیا. ہمارے پہلے فیمنسٹ ہیں جو اپنی تہذیب سے پیدا ہوئے ہیں. ہاں، تو اس وجہ سے ان کی مقبولیت کا بڑا سبب یہ تھا کہ ایک بہت نظر انداز شدہ طبقے کی انہوں نے ترجمانی کی، اور وہ ترجمانی انقلابی آہنگ کے ساتھ نہیں کی بلکہ وہ ایک مصلحانہ ٹریجک انداز سے کی. یعنی ان کی ٹون دھیمی ہے، وہ اعلان نہیں کرتے. اور وہ ان کی کردار نگاری جو ہے وہ بالکل نذیر احمد جیسی نہیں ہے، اس سے مختلف ہے. وہ انہی کی روایت کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو ایڈ کیا ہے نا کہ اب ایک تہذیب میں سے عورت اپنے تخلیق اپنا اظہار نہیں رکھتی، وہاں ایک آدمی آ کے اسے اظہار دیتا ہے، اور وہ اظہار ایسا دیتا ہے کہ اس سے ہمدردی کے بجائے اس سے مساوات کا تعلق پیدا کر لو. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. رحم کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا بلکہ ایک برابری کی سطح پر ان کے جو اور کردار بلکہ ہیں شرمندگی ہو جاتی ہے پڑھتے ہوئے. کئی اختتام تو ان کے ایسے ہیں، پھر اس میں انہوں نے تاریخی چیزیں بھی رکھی سامنے. اچھا، یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے پاس کسی حد تک خواتین ناول نگار بھی اب سامنے آ گئی، لیکن اس سے بھی پہلے شاہد احمد دہلوی نے بہت شاندار خاکہ لکھا، اور ان کی بہن نے تو ان کا خاکہ بہت ہی اچھا لکھا. عظیم بیگ چغتائی، وہ مغربی زبانیں بھی جانتے تھے، انگریزی کے آدمی بھی تھے، منہ پھٹ بھی تھے. ناول ان کے بہت الگ ہی نوعیت کے، یعنی اردو ادب کی روایت میں ایسے ناول اردو ناول میں تو نہیں ملتے. مثلا ٹامی ان کا افسانہ ہوا یا ناول سمجھ نہیں آیا. خانم شاندار مطلب ان کے ناول ہے، لیکن وہ کسی کی پیروی بھی نہیں کر رہے اس میں. نہیں بہت اوریجنل تھے. ان کو سمجھنے کا انداز میری رائے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محمد خالد اختر کے ساتھ انہیں بریکٹ کریں. واہ، اگر عظیم بیگ چغتائی نہ ہوتے نا تو چاکی واڑہ میں وصال نہ لکھا جا. میں ابھی اسی لیے تقسیم کے سانے سے تھوڑا پہلے تھا کہ اس جو 47 سے پہلے کے ناول نگار ہیں وہ سب زیر بحث آ جائیں. عظیم بیگ چغتائی بہت وہ جیسے تخلیقی سنکی پن جو ہوتا ہے نا، وہ سنک تھی ان کے یہاں اظہار پایا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو خواتین میں بالخصوص ناولوں کی ایک راہ ہموار ہوئی اور بڑے لکھنے والے سامنے آئی. رشید جہاں ویسے تو ناول نہیں لکھ سکی لیکن افسانے ان کے شاندار ہیں. ان کا ناول اردو کا پہلا نفسیاتی ناول جس میں نفسیاتی عوامل کی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہے. عصمت چغتائی کا جو ناول ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا جو ناول ہے وہ عصمت چغتائی اہم ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھنس گئیں ایک عورت کے باغیانہ انتقامی جذبات میں. ایسا ہی ہے. اور جیسے آج کل کے فیمنزم ہے نا کہ مردوں کی مزید تسکین کر رہی ہیں مردوں کو للکار کے. ہمیں کیا للکارتے رہو. تو وہ ان کا وہ ایک رو میں بہہ گئی تھیں، لیکن ان کی جو اصل وہ نچلے متوسط دیہاتی اور شہری امتزاج رکھنے والے طبقے کی وہ عورتیں جو اپنی تہذیب سے مختلف
ہونا چاہتی تھیں، رہنا چاہتی تھیں، یا یہ کہ جو اپنے اوپر مظالم کا علاج گویا آپس میں لذت کشید کرنے سے کرتی تھیں. تو اس کو پہلی مرتبہ زبان ملتی ہے عصمت چغتائی نے. اور وہ جو انہوں نے کردار سمن کا کریٹ کیا وہ بہت عجیب ہی، مطلب اردو کے کون نسوانی سا؟ کردار، وہ سمن جو ان کا ایک بڑا شاندار کردار ہے. بہت شاندار. اور وہ تو عورت میں گہرائی جو پیدا کی ہے، اور عورت میں سے وہ جو تصور نکالا ہے، جو تہذیب نے ان کی نظر میں عورت پہ پاکیزگی کے نام پہ تھوپ رکھا ہے، انہوں نے وہ پاکیزگی کی چادر تار تار کر کے دکھا دی. لیکن یہ کہ ان کی نسوانیت میں مردانہ پن کی آمیزش ہے، جس کی وجہ سے وہ نسوانی احساسات لکھنے پر قادر نہیں ہو پائیں. وہ ان کے بعد کے ناولوں میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اختتام تو بہت ٹریجک کرنا چاہا، لیکن وہ ایک مضحکہ خیز انجام ہو گیا. مثلا ایک فلم ڈائریکٹر کی بہت شاندار انہوں نے کہانی لیکن لکھی ہے عصمت عجیب آدمی چغتائی کے نام سے. ایک صاحب اسلوب رائٹر تھیں، اور اردو ان جیسی شاید ہی کسی خاتون نے ہمارے یہاں لکھی. یعنی اردو جو بولی جانے والی زبان، انہوں نے بولی جانے والی زبان کو ادب کے اظہار کا ذریعہ بنایا. یعنی بولی جانے والی محاوراتی زبان کو، روز مرہ کو انہوں نے بڑی بڑی گتھیاں سلجھانے کا ذریعہ بنایا، روز مرہ میں گہرائیاں پیدا کی. اسی زبان کے اسلوب میں جو اس سے پہلے بھی لکھی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں یہ نیا پن پیدا کیا. انہوں نے اس میں اس کے مطلب اس کی معنویت میں اضافہ کر دیا. اور ایک تقسیم اردو میں چلی آتی تھی بیگماتی زبان اور مردانہ زبان میں، تو انہوں نے اس تفریق کو ختم کیا. اور مطلب اگر اس لحاظ سے ان کا مطالعہ کیا جائے نا، کوئی نوجوان کا مرکز لے کہ انہوں نے اردو ضمائر میں یعنی کہ کیا کیا نئی جہتیں داخل کی ہیں، اور کیریکٹر کو کس طرح وہ کیا نام جو وہ جو جینڈر جو فلوئڈ ہے، جینڈر فلوئڈٹی، یہ ان کے یہاں ہے، جو بالکل ماڈرن تھیوری کے مطابق ہے عورتوں میں. ان کے جو تاریخی ناول ہیں وہ بھی اسی زبان کی وجہ سے مشہور ہیں کہ اس میں تاریخی پن یعنی تاریخ کم ہے، اور زبان کے یا اسلوب کہہ لیجئے یا تاریخی شعور اس میں انہوں نے بہت زیادہ نافذ نہیں کرنے کی کوشش کی. اور اقلیت پسندی بھی کم ہے، ریشنلزم. جیسے موجود واقعات اس میں وہ پھسڈی ہیں. وہ واقعہ کربلا پہ جو ان کا ناول ہے وہ پھسڈی ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ عزیز احمد ہیں. یہ ظاہر ہے اس میں خیر کچھ ان کی لیمیٹیشنز تو ہوتی ہیں نا، لیکن یہ کہ عورت کو انہوں نے بالکل ہی مطلب عورت، اور یہ دو بھائی بہن جو ہیں نا، یہ عظیم بیگ چغتائی کا بھی اثر ہے ان پر. جی بالکل، کہ یہ ہر طرح سے باغی ہیں، اور عورت کو فاتح اس کی کسی اخلاقی وجہ پہ نہیں بتا رہی، ذہنی وجہ پہ اس کا وجود ثابت کر رہی ہیں، اس کا وجود ثابت کر رہی ہیں، اور اس کے نفسی تجزیے کے نتیجے میں اس کا وجود ثابت کریں. یعنی ذرا نچلی سطح پہ اس کو آتھینٹک بینگ بنا رہی ہیں. ہاں، کہ تم یہ کر سکتے ہو، بالا خانے میں جا سکتے ہو، تو یہ بھی یہ کر سکتے، زنان خانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب انہوں نے پیش کیا، مطلب گناہ کی آزادی کو انہوں نے جیسے عورت کا یا انسانی مساوات کی بنیاد بنایا. یہ اب میں تنقید میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ترقی پسندوں میں ایک جعلی قسم کا باغیانہ پن پیدا ہوا تھا نا، بغیر قربانی دیے لگے ہوئے ہیں، یہ ان سب کے یہ چونچلے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ انتشار پیدا کرنا، اور ہر چیز کی ضرب تہذیب اور مذہب پہ، مطلب ہر ضرب اس پہ لگے.
تو اس میں بعض بہت بیہودگی اور ولگیرٹی اور انتہائی گھٹیا پن ہے. میں عصمت چغتائی کے ورلڈ ویو، اگر ناول کو ورلڈ ویو کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، وہ ورلڈ ویو بہت ہی گھٹیا ہے، اور ان کا تصور انسان جو ہے وہ بہت قصباتی ہے، اور قصباتی اس طرح کہ ایک مزارع کی بیٹی باغی ہو جائے کہ میں میم کی طرح رہوں گی، مطلب اس طرح کوئی عورت وغیرہ ہے، اور وہ اپنی جبلی آگ میں وہ مذہب وغیرہ سب کو جلا کے پھونک دے رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے جبلی کردار کو انسان کی تمام ڈیفینیشنز پر حاوی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہو جائے گی. بہت مضحکہ خیز بات. اچھا، ہم نے دیکھا کہ اب یہ وہ دور ہے اردو ادب میں خاص طور پہ کہ ترقی پسند تحریک جو ہے اس میں شاعری بھی ہو رہی ہے، اچھی شاعری ہے، اچھے افسانے. ناول نگار کرشن چندر، اور مثلا تقسیم سے پہلے والے کو دیکھ لیں یا بات کو، یا بیدی کو بھی دیکھ لیں، خاص طور پہ کرشن چندر ابتدا میں رومانوی بھی رہے، پھر انہوں نے سیاسی پیروڈی والے ناول بھی لکھے، لیکن کئی ایک ناول جو ان کے سوانحی کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں خاص طور پہ جو میری یادوں کے چنار ہے، جب کھیت جاگے یا 52 پتے، یہ کرشن چندر ایک ایسا ناول نگار ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اسلوب کی پیروی اردو والے کر سکتے تھے، لیکن کہانی شاید اس کے پاس، ظاہر ہے وہ پرانی ہی تھی ساری. ان کی نقالی ہوئی ہے، ان کی زندگی ہی میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب سے مقبول فکشن رائٹر کہے جا سکتے ہیں اپنی زندگی ہی میں. جو بہت کرشن چندر کی جو مضبوط پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ ان کا جو تاریخی شعور ہے وہ واقعی ہیومنسٹک ہے، وہ پروپیگنڈا اور اس میں نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ یہ ایک انسان دوست آدمی ہے جو انسانوں میں پیدا ہو جانے والی جابرانہ طبقہ بندی کو غصے سے نہیں طنز سے رد کرتا ہے، مضحکہ خیز بنا دیتا ہے. اور دوسرا یعنی تاریخی شعور تہذیبی شعور کے ساتھ، یعنی تاریخی شعور میں واقعات غالب ہوتے ہیں، تہذیبی شعور میں انسیڈ زیادہ ہوتا ہے. بین السطور پڑھنا ہوگا ان میں یہ دونوں باتیں تھیں کرشن چندر میں، اور وہ بہت اچھے نثر نگار تھے. مطلب ان کی نثر اپنی جگہ ایک ماڈل ہے، اور ان کے بارے میں تاثر یہ باندھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی واقعہ بیان کرنا چاہیں، اور یہ جو منظر کشی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ مکالمے کو جس سطح تک لے جانا چاہیں، جس شیڈ کو بیان کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو ان کی خوبی ہے جو بہت کمال کی ہے، وہ یہ کہ کہانی بنانے کا فن ان کے برابر ان کے ہم عصروں میں کوئی نہیں. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے داستان نگاری بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا کہانی وہ ایسے بناتے ہیں کہ آپ کو مطلب ایک تو وہ بلا وجہ کا وہ شعبدہ بازی نہیں کرتے کہ سسپنس پیدا کر دیا، کچھ بھی نہیں، بالکل نیچرل فلو کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں گوندھ کر تاریخ کے بڑے بڑے فیصلوں کو واقعاتی پیراہن دے کر بیان کرنا. یعنی وہ ایسا لگے گا کہ بہت ان کو میں بھی تسکین پاؤں گا جس کو وہ جو لیٹ کے ڈائجسٹ کی طرح پڑھتا ہے، اور جو اسے انقلابی مقصد سے پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی کرے گا، اور انقلابیوں میں آدمیت اور نرم دلی پیدا ہو جائے گی. اگر کرشن چندر کو یہ لوگ اچھی طرح پڑھ لے تو فلمی رائٹر نہ بنائے رکھتے، کیونکہ انہی نے اسے کر رکھا تھا کہ تو فلمی کہانی وہ بولا، اس پہ طنز تھا نا اصل میں. یہ کرشن چندر بہت ہمارے یہاں سب سے انسان دوست فکشن رائٹر وہ تھے. اور دوسرے یہ کہ ان کا وہ جو کہانی کو بڑھانا ہے نا، واقعات کا دروبست کہیں بھی تکرار نہیں ہوتی تھی. اگر فرض کیا کہ ابھی انہوں نے
پہلی اس کمرے کی رات کا ذکر کیا ہے، پہلی رات اس کمرے کی. جب وہ دوسری رات اسی کمرے کی دکھائیں گے تو اس میں تکرار نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ ایک آدمی ایک ہی احساس کو کئی طرح بیان کر سکتا ہے. پھر ان کے یہاں ٹریجڈی، اور وہ جو ٹریجڈی جیسے مسکراہٹ بنانے کا فن ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی آرزو بڑے بڑے لوگ کرتے ہوئے مر گئے کہ میرا المیہ زہریلی مسکراہٹ بن جائے. یہ ہمارے یہاں بیدی اس میں کامیاب ہیں. بیدی کی بات بعد میں کریں گے، لیکن کرشن چندر اس میں ریچ بہت لمبی ہے. کرشن چندر کی جو ریچ ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو فرض کیا کہ ڈیکنس پڑھ کے بھی ٹک کر دے اور ریڈی والا بھی اس سے مطلب لطف اندوز ہو. ان کے کچھ ناولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغربی ادب سے براہ راست استفادے کا نتیجہ، جیسے الٹا درخت بہت شاندار ان کا ایک شاہکار چیز ہے. وہ بہت، اور وہ چھپاتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ جتنی اوریجنلٹی، اب 10 روپے کا نوٹ ان کی کہانی ہے. جی بالکل. وہ ذرا دکھا دیجئے کہیں بھی اس سطح کی کہانی، اور اس طرح کا ایک زمینی سمبلزم. وہ نریٹو ان کا جو ہے وہ بالکل مقامی ہے وہاں پر. ہاں، اور سمبلائز کس طرح 10 روپے کے نوٹ کو کیسا سمبل بنایا ہے. میں بہت یعنی یوں کہہ لیجیے اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ ان کے مشہور افسانوں کے نام نہ لوں، یا آدھے گھنٹے کا خدا یا ماں لکشمی کا پل یاد نہ کروں، لیکن آپ نے تو اتنا پڑھا ہے کہ 1.5 گھنٹہ تو آپ اگر فہرست بتائیں تو 1.5 گھنٹہ لگے گا. ہاں تو میں اس لیے نہیں آ رہا. ہم نے نہیں پڑھا. ہمارا یہ ہوا کہ بیدی جو ہے وہ افسانہ نگار کے طور پہ تو معروف رہے، لیکن ان کی ناول نگاری میں چند ایک بہت نئے تجربات ہیں، اور ان کے طویل افسانے جو ہیں وہ ناولٹ جیسے ہیں، یا اس میں منظر نگاری بھی، اور ہمارے دوست رانا آصف بھی یہاں موجود ہوں گے. وہ اکثر ایک صاحب کا یہ جملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اداسی میں بیدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی بیدی جو ہے وہ ہمارے کس ریڈر کی تسکین کے لیے لکھتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ بیدی نے بھی اپنی فضا خود پیدا کی ہے. اگر ہمارے یہاں کسی کو کہہ سکیں نا کہ اس نے ٹریجڈی لکھی ہے، وہ یونانی ٹریجڈی نہیں، ہندوستانی، یعنی کہ انگریزی ٹریجڈی سمجھے، کہ اگر اس نے لکھی ہے تو وہ راجندر سنگھ بیدی ہیں. ٹریجڈی اپنی ٹرویسٹ فارم اور اپنے پرفیکٹ ایسنس کے ساتھ بیدی کے برابر کہیں نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کا ذہن اس ٹریجڈی کو تھیورائز کرتا جاتا ہے، آپ کے اعصاب اس ٹریجڈی سے چٹکتے جا رہے ہیں، اور آپ کے احساسات میں جیسے شادابی سی آتی جا رہی ہے. یہ بیدی کو پڑھنے کا ایک تجربہ سمجھیں جو بیشتر قارئین کو ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو کہہ نہ پائیں. تو اس طرح کی ڈائیورسٹی کے ریئل مطلب ٹریجڈی اپنے ورجن ایسنس کے ساتھ، اور پھر اپنے ایک ثقافتی سیاق و سباق کے ساتھ، پھر ایک محدود تاریخی لوکیل میں. اب یہ بڑی باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ان کی نثر اچھی نہیں ہے، ان کی زبان پہ دسترس کہیں اچھٹتی ہوئی سی لگتی ہے وہ زبان نا، کہ وہ جملہ تو بہت مکمل ہے لیکن معنویت اس کی شاید بہت زیادہ تکرار میں آ گئی. اب یہی کم بات ہے کہ ایک آدمی کی نثر اکھڑی سی ہے. ایسا ہی ہے. اور بعض جگہ پہ عجیب غلطی کرتے ہیں لفظ کے استعمال، اسٹائلسٹکس میں بہت اس میں مسائل ہیں، لیکن وہ غلطیاں نکالنے والا اس اکھڑی ہوئی زبان کی شکایت کرنے والا انہیں چھوٹا اور غیر اہم رائٹر نہیں کہہ سکتا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اقبال میں ہے. تو لیکن خیر وہ الگ ہیں، ایک الگ موضوع. اچھا، اسی طور کے 2 اور لوگ ہیں جن کے پاس ہندوستان کی مقامی چیزوں کا علم بہت شاندار تھا. یعنی ایک وہ تو ریڈیو میں ہی تھے،
ایک تو اپیندر ناتھ اشک ہیں، ہاں ان پر بحیثیت ناول نگار میں نے بہت چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی. ناول تو ان کے بہت کمیاب ہیں لیکن مل جاتے ہیں بہرحال ڈھونڈنے والے کو. اس میں جو لاہور کا ایک خاص طور پہ اور امرتسر کا منظرنامہ ہے وہ بہت ان کا ایک زبر. ناول میں نے ان کا دیکھا ہے، ایک وہ بیچارے بڑے پیڑ کی چھاؤں میں دب گئے، وہ کرشن چندر انہیں لے ڈوبے، تو وہ اب انہیں مطلب غور سے دھیان سے پڑھا بھی نہیں گیا ان کے زمانے سے، تو اور وہ خود بھی جیسے اس پہ قانے ہو گئے تھے کہ میں ان کا بھائی ہوں. تو وہ جیسے ایک جگہ لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی جو ہے وہ کسی کاٹھیا واڑی کی لڑائی ہو گئی کسی سے، تو وہ کہنے لگا کہ تم ابھی ٹھہرو، میرے 3 بھائی کشمیری ہیں، میں لاتا ہوں ابھی. تو انہوں نے کرشن چندر سے جڑے رہنے میں ہی نا. تو وہ نہیں، اپیندر ناتھ اشک میں تلخی کا عنصر جو تھا نا وہ بہت اوریجنل تھا. میں نے اسی لیے کہا کہ مقامی چیزیں ہندوستان کی جو ہے نا ان کے دوسرے پاس. یہ کہ ایک وہ جو بروکن ایگو ہوتی ہے اس کا بہت اچھا اظہار ہے، لیکن وہ لمبی تحریر لکھنے والے آدمی نہیں تھے. ان کے ناول میں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 3-4 باب بہت اضافی ہیں، بہت اضافی. اچھا اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے کچھ ایسا دور بھی آیا اردو ناول پہ خاص طور پہ کہ ناول پہ تنقید بھی لکھی جانے لگی. اور عسکری نے تو ظاہر ہے وہ بہت کرشن چندر پہ بھی لکھا. احسن فاروقی ابھی ناول نگار کے طور پہ آگے آئیں گے، میں ان کا ذکر کروں گا. تقسیم سے پہلے اردو ناول پہ تنقید والوں نے کچھ اثر بھی کچھ ڈالا، یعنی کچھ ایسے ناول جو شاید یوں کہہ لیجیے کہ صرف ادیبوں کے لیے نہیں لکھے گئے بلکہ تنقید نگاروں کے لیے بھی لکھے گئے. جیسے عسکری صاحب کرشن چندر کی بہت تعریف کرتے ہیں ایک مضمون میں، انہیں وہ بہت پسند ہے اس کا ایک ناول، اسی وجہ سے اس کی نثر پہ انہوں نے جھلکیاں پہ کئی کالم بھی لکھے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ جو پرانی روش تھی اسی پہ ناول لکھتے رہے تقسیم سے پہلے خاص طور پہ. جیسے حیات اللہ انصاری ایک ہمیں نظر آ جاتے ہیں، ناول بہت طویل ہے لیکن بات ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک شاعر مشاعرے کا ہوتا ہے، ایک تنہائی کا ہوتا ہے. تو مشاعرے کے ناول نگار بھی ظاہر ہے زیادہ ہوتا. یہ ایک نئی اصطلاح ہے اردو والوں کے لیے، مشاعرے کے ناول نگار. یہ جیسے بلونت سنگھ، حیات اللہ انصاری اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، وہ اپنی ایک غیر حقیقی سی پہچان ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو اسی پہ گھومتے رہتے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا کہ اب یہ تقسیم کا جو سانحہ ہے اور اس میں جو بڑے اثرات ہیں ادب پہ، افسانے تو بہت شاندار تخلیق ہوئے، کئی ان کے انتخاب بھی ہوئے، لیکن تقسیم کے کچھ 10-12 سال میں غالباً، اور یوں کہہ لیجیے کہ قرۃ العین کے پاس تو ویسے ہی بہت تاریخی شعور بھی تھا، پھر جو تہذیب انہوں نے مٹتی ہوئی دیکھی. میں خصوصیت سے ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ پاکستانی ناول نگاروں کی فہرست میں پہلے انہی کو درجہ دیتے ہیں، شوکت صدیقی کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور اس میں بعد میں بھی آؤں گا. کچھ لوگوں کا ماننا شوکت صدیقی کے بارے میں کہ یار وہ بڑا پاپولر قسم کا ان کا ایک ناول ہے جس کو آپ لوگوں نے صرف مشہور کر دیا، گاڈس اون ورلڈ یعنی خدا کی بستی. قرۃ العین کے پاس جو ناول ہے اس میں تاریخی سفر بھی ہے، بات کہنے کا ہنر بھی ہے، ضخامت بھی کم ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں کہ ذہیم ہو ناول تو بہت زیادہ پڑھا جائے گا ضخیم ہو. اس کی کیا وجہ ہے کہ قرۃ العین کے پاس موجود مغربی علوم کے استفادے کا نتیجہ ہے، تاریخی شعور بھی ہے، یا پھر وہ ایک تخلیقی ذہن ہے بہت شاندار ان کے پاس، کہ ان کے نثر میں تجربات بہت ہیں، انہی کے ناولوں میں تجربات ہیں الگ الگ. دیکھیں اگر ایک ناول نگار منتخب کرنا پڑے مجبوراً، مطلب تو وہ قرۃ العین حیدر، اور وہ کیونکہ ناول بنانے کا طریقہ جدید ترین طریقہ بھی جانتی تھیں اور قدیم ترین طریقہ بھی جانتی تھیں، داستانیں بھی دیکھی تھی اور نئے انگریزی سورے ناول جو فی زمانہ تھے اس وقت. وہ مطلب وہ بہت مطلب بالکل اکیلی ہیں اپنے اوصاف میں. ایک تو یہ کہ ان کی نثر لاجواب، مطلب اردو میں بہترین نثر کے نمونوں میں ہے ان کی ہر تحریر. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کا تاریخی شعور، جیسے وہ ضخیم ناول لکھنے کے لیے جیسا تاریخی فلسفیانہ شعور چاہیے وہ بھی ان کے پاس تھا. دوسرے یہ کہ وہ اپنی یعنی انڈین سویلائزیشن اور مسلم ثقافت سے جڑی ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں ہند اسلامی کلچر.
ہند اسلامی کلچر بھی اور ویدک وہ بیک گراؤنڈ بھی. جی بالکل. یعنی سویلائزیشن تو انڈیا کی مسلم نہیں ہے نا، وہ تو ہندو انڈین سویلائزیشن ہے. وہ ہندوستان کے گوشے گوشے کو تخلیقی نظر سے گویا چھان چکی تھیں، اور بہت زیادہ ان کو معلوم بھی، یعنی نالج، جنرل نالج بھی ان کی بہت زیادہ تھی، اور وہ جو ایک بصیرت سے پیدا ہونے والی چیزیں وہ بھی بہت تھیں. صرف یہ کہ عمر محمد صاحب کا فقرہ آگ کا دریا پہ زیادہ صادق آتا ہے، کیونکہ شروع میں وہ بالکل ہی وہ ناول، لیکن بہرحال اس میں ہماری بھی نالائقی ہے. انگریزی میں ایسے ناول ہیں جو مقالے کی طرح لگتے ہیں اور بڑے مانے گئے. تو قرۃ العین حیدر نے جو شروع کے 100 صفحے لکھے ہیں، وہ آپ کو آپ کے شعور کی بہترین حالت کو بہت معروضی اعتماد کے ساتھ انڈین سویلائزیشن سے جوڑتا ہے، جو آپ کا ڈسٹنٹ اوریجن ہے لیکن واحد اور جینوین اوریجن ہے. لیکن شروع وہ ٹی ایس ایلیٹ سے کرتی ہیں اس کی نظم سے، ٹی ایس ایلیٹ سے کرتی ہیں اس کی نظم سے. وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی. تو وہ ہے آگ کا دریا کو بالکل بڑا ناول کہا جا سکتا ہے، اور ان کی کوئی بھی تحریر وہ اردو میں صفحے اول کے قیام کی وجہ ہے. کیا بات ہے. مطلب صفحے اول کا رائٹر، ناول یا فکشن رائٹر، قرۃ العین حیدر کو دیکھ کر طے کیا جائے گا. جیسے غالب ہے نا کہ اب آپ کو شاعر ہونا ہے تو غالب کو معیار بنا کے ہم دیکھیں گے کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اچھا ہے برا ہے. یہ حیثیت فکشن میں قرۃ العین حیدر کی. اچھا، تاریخی ناول جس طرح تقسیم کے سانحے نے بہت متاثر کیا لکھنے والوں کو، ایک پوری نسل اس سے متاثر ہوئی، بہت عرصے تک اسی سانحے کی یوں سمجھ لیں کہ پیشکش نظر آتی رہی. احسن فاروقی ایک آدمی تھے، اور ان کا بہت شاندار ناول ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو میں سماجی ناول کی شرائط کو پورا کرتا ہے. سنگم ہو یا بالکل وہ کرتا ہے. شام آغا دونوں ناول تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ پیتھوس کی کمی ہے، وہ کیونکہ نقاد تھے اور وہ تو پیتھوس کی کمی ہے، اور اپیل اتنا نہیں کر پاتا، اپیل اتنا نہیں کر پاتا ریڈر کو، اور منظر نگاری کمزور ہے. ناول میں منظر نگاری بہت اہم ہوتی ہے، اور کیریکٹر بلڈنگ بھی وہ کمزور ہے. لیکن یہ کہ وہ بھی کیونکہ انگریزی ادب کے آدمی تھے، انہوں نے وہاں سے بھی اور، لیکن بہرحال قرۃ العین حیدر کو اگر ہم جیسے معیار بنا لیں تقسیم کے بعد تو اس میں پھر بعد میں سہولت یہ پیدا ہو جائے گی کہ ہم بالکل جلدی اہم لوگوں کا تذکرہ کر جی لیں. بالکل. تو اسی لیے میں نے وہ جو بہت سارے اور مزید لکھنے والے تھے ان کا ذکر نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ جو نئی بستیاں آباد ہونا شروع ہوئیں، دونوں جگہوں پر لوگ آئے، بسنا شروع ہوئے، تہذیب و معاشرت کی نئی بنیاد ڈالی. اس کی عکاسی شوکت صدیقی نے اپنے ایک ناول میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف ایک کراچی کا سانحہ تو بن کر رہ گیا، لیکن اس میں سے ٹریجڈی نہیں آئی نکل کر. خدا کی بستی میں اس کی ڈرامائی تشکیل بھی ظاہر ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، بڑے بڑے لوگ اس سے ابھر کر سامنے آئے، کردار نگاری جاندار ہے ان کے پاس. ابھی بھی پڑھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھی کوئی نئی بستی واقعی آباد ہو رہی ہے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ناول خود بہت سے ترقی پسندوں کو بھی ایک ڈرائنگ روم ٹریجڈی لگا. ہاں نہیں، وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. شوکت خدا کی بستی ایک بہت اہم ناول ہے، اور وہ اچھے ناول کی تقریباً سب شرطیں پوری کرتا ہے. کیریکٹرز منفرد ہیں، بالکل ایسا ہی. اس سے پہلے ایسے کیریکٹرز نہیں تھے، ایلیٹ طبقے کے تھے زیادہ تر کیریکٹرز. اور دوسرے یہ کہ ایک بالکل نئی، جیسے یہ کہ آدم پہلی مرتبہ زمین پہ اترے ہیں، تو وہ جیسے منظر کشی مہاجر اور یہ وہ سب کی، اور زخیم لکھا تکرار کے بغیر، یعنی کہ کوئی قابل ذکر تکرار اس میں نہیں ہے. لیکن لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ترقی پسندی زیادہ ہے جو اسکائی لارک بنا کے دکھا دیا انہوں نے. وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ناول نگار ہمیشہ زیادہ تر کسی
تھیوری کو ماننے والا ہوتا ہے غیر نظریاتی ناول نگار کم ہوئے ہیں، اور ناول نگار زیادہ تر انقلاب جیسی سچویشنز میں پیدا ہوئے نا، روس وغیرہ میں، وہ سب، تو اس میں کوئی عیب نہیں کہ وہ کسی نظریے کے تھے یا وہ، اور اس نظریے کو بیان کریں گے، ظاہر ہے وہ کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نظریے کو، جیسے اس نظریے میں انسان میں کھپانے کی کس صلاحیت کا انہوں نے اسی مظاہرہ کیریکٹر پہ اپلائی کیا وہ نظریہ جو اس کا بوجھ سنبھال سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی تھیوری کو یا اپنے نظریے کے بڑے تھیمز کو جیسے کیریکٹرائز کر دیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ تو وہ اصل میں ہوا یہ کہ وہ پھر کمرشل رائٹنگ وغیرہ کی شہرت ہو گئی، اور پھر وہ قسط وار لکھنے لگے جانگلوس۔ ہاں، اور وہ خود ذرا مہذب لکھنوی آدمی تھے، تو وہ ترقی پسندوں کی وہ ہوا میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا ایک ناول بہت کم ہمارے یہاں اس پہ بات ہوتی ہے، جانگلوس تو سبھی پڑھنا چاہتے ہیں، چہار دیواری، جسے لکھنؤ میں توہم پرستی انہوں نے بہت اچھی پینٹ کرنے کی کوشش کی، اور بہت ایسا لگتا ہے کہ یار یہ صاحب تقسیم کے بعد بھی وہیں موجود رہے اور اس پورے منظر کو دیکھتے رہے کہ کیسے ایک جن آ رہا ہے اور اسے جو ہے نا وہ بہت، وہ ریئلزم جس کو کہتے ہیں نا، اس کے وہ بہت مضبوط نمائندے ہیں۔ جانگلوس مجھے پسند نہیں ہے ان کا، اس میں وہ کمرشل طوالت بہت ہے، مطلب قسطیں لکھنا یہ سب، لیکن خدا کی بستی کو بہرحال اس کا مرتبہ نہیں ملا۔ ناول کی تنقید میں خدا کی بستی کے سلسلے میں غفلت برتی گئی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کا ناول تو جب پڑھا سویرا والوں نے، یعنی فرامے، اور خاص طور پہ بہت سارے امتداد حسین وغیرہ نے بھی، انہوں نے، سلیم الرحمن نے بالخصوص پڑھا اس ناول کو، تو انہوں نے کہا یار اس آدمی کا ناول اچھا ہے، اس کو مشہور ہونے کے لیے اس سے کو بھائی کوئی افسانہ بھی لکھے، تو انہوں نے ندی لکھ دیا۔ پھر ہمارے پاس ایک شاہکار آیا، اداس نسلیں، اور اس میں نعیم اور وکٹوریا کراس کا جو قصہ ہے، تو ایک ڈیبیٹ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، بلکہ یہ الزام بھی لگا، سرکے بازیوں کی پوری ایک لسٹ آئی کہ بھائی انہوں نے کچھ صفحات جو ہے منوعن وہ قرۃ العین حیدر کے کاپی پیسٹ کر لیے، لیکن عبداللہ حسین ظاہر ایک بڑے اور ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی، ان کا بہت شاہکار باغ یا اور دوسرے نادار لوگ اچھے ناول ہیں ان کے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے دوست عباد بھائی پیچھے بیٹھے ہوں گے یقیناً، انہوں نے کہا یہ پوچھیے گا آپ ضرور نا کہ اداس نسلیں یا پھر آگ کا دریا۔ ہاں، وہ ضخامت میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ حسین نے ضخامت میں مقابلہ کیا ہے دانستہ۔ اچھا، اور وہ سب مجھے اداس نسلیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ایک تو اس میں بہت زیادہ تکرار ہے، اور دوسرے اس کی نثر بہت ایوریج سے بھی کم نثر ہے۔ یہ تو انہوں نے خود بھی اعتراف کیا نا کہ میں نے ایسی زبان میں لکھنے کی کوشش کی۔ باغ اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ باغ تو کشمیر پہ لکھے گئے نمائندہ ناولوں میں آیا جا سکتا ہے۔ وہ بہتر ناول ہے۔ اداس نسلیں بس ایک ماحول ہوتا ہے جس میں چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی ضخیم ناول سے ویسے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں ہم، تو وہ بوجھوں مارنے والا ہے وہ ناول بس۔ اچھا، یہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ، یہ شاید ہندوستان میں بھی کسی حد تک تھا، خطوط کے طور طریقے پہ قاضی عبدالغفار نے ناول لکھے، یا یوں کہہ لیجیے رومانوی ناول بھی اس طرح کے تھے، خود نوش یا نیم خود نوش والے ناول جیسے ہمارے پاس سامنے آئے، اور بالخصوص علی پور کا علی پر تو بہت زیادہ یہ کہا جاتا رہا کہ بھئی یہ خود نوشت ہے یا سوانح ہے یا ناول ہے، اور انہوں نے اس ناول کے آغاز میں کہہ دیا بھئی یہ ناول وہ ہے جس کو آدم جی انعام نہیں ملا، اور اس کے مقابلے میں تلاش بہارا کو مل گیا تھا جمیلہ ہاشمی کا۔ پاکستان کی خواتین ناول نگار پہ آؤں گا۔ مفتی صاحب کی نثر افسانے میں تو بہت شاندار ہے، نفسیاتی تجزیہ بھی بہت زبردست کرتے ہیں، ناول میں ان کے وہی باتیں دو حصے بھی تکرار ہو جاتی ہے کیا؟ تکرار بہت زیادہ ہے، اور ایک میجک ریئلزم جو ہوتا ہے نا، اس کا ان پہ بہت اثر تھا، اسے وہ نبھا نہیں پاتے تھے۔ تو اور یہ جو علی پور کا ایلی جو ہے، یہ اس کو بھی آدھا ہونا چاہیے تھا، اگر اس کو آدھا کر دیا جاتا نا تو یہ ایک چست ناول ہوتا۔ ان کی سب سے بڑی جو میرے تاثر میں جو کمی ہے، وہ بالکل آدمی بور ہو جاتا ہے
وہ جیسے اندھیرے میں داخل ہوا اور وہی اندھیرا اور اسی موسم کو وہ آخر تک جھیلتا جاتا ہے. روشنی کی کرن نہیں ہے اس میں ہاں، کہیں. اور یعنی کہ اسے نئے احساسات کا تجربہ نہیں ہوتا. ان کا ناول جو ہے نا وہ ایک پہلو سے ری ہیومنائزیشن ہے. ریہیومنائزیشن ہے، بالکل. یورپ میں اسے وہ یہی سمجھا آپ کا جاتا ہے. انسان ہونا آپ پر منکشف کرتا ہے مختلف پہلی پہلو دکھاتا ہے مرتبہ، آپ کی ذات کے. آپ ہی کے میں. یہ سب نہیں ہے. اور پھر اس زمانے میں ایک فیشن بھی تھا نفسیاتی تنقید اور نفسیاتی نفسیات ناول. نگاری. وہ سب جیسے آج کل کاؤنسلر کے پاس بیٹھ کے آپ نے کچھ سن لیا اور جا کے لکھ دیا وہاں پہ. مطلب اس کی جڑیں نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور بہت خلاق آدمی ہے، وہ فلم میں بھی رہے، افسانے بھی لکھے، کالم بھی لکھتے تھے، احمد بشیر. ان کا ناول ہے دل بھٹکے گا. ہاں ہاں، وہ سوانحی ناول بھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو انہوں نے حفیظ جالندھری کی ایک شباہت بیان کی ہے نا، وہ ظاہر انہوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا سانگ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں. کبھی کبھار ہنسی آتی ہے کہ یار حفیظ جالندھری کیا نہیں ان کی حقیقتاً نثر ایسے اچھی تھے. تھی. ہاں، نثر اچھی تھی، اور وہ کیونکہ وہ ذرا عیب جو اور مذاق اڑانے کا مزاج تھا، تو اس کا بہرحال اس کے اظہار کی جو بہتر نثر ہو سکتی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. لیکن اس میں کریٹیوٹی ان کے یہاں وہ انہوں نہیں نے جو ہے. نثر کا چلن چلا آ رہا تھا اسی کو مطلب فالو کیا. ناول کہنا وہ میری بس وہ ان نظر کی میں تکلف ہے، بس ناول کہنا اسے. وہ تو پھر یادوں برات کو بھی ناول کہیے تو وہ حالانکہ ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو بالخصوص اردو ناول نگاری ہو رہی ہے، اس میں ایک افسانہ نگار تو ایسا ہے جس نے، یعنی ناول شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجربے کے نہیں لکھا، لیکن وہ کامیاب ہو گئے. ایک ناول تو اس میں سے بہت ہی مقامی ہے، یعنی پنجاب کے کسی بھی دیہات میں اگر آپ اس کی شبیہ کو، اس کی تصویر کو اپلائی کریں تو اپلائی ہو جائے گی. غلام عباس کا ناول ہے گوندنی والا تکیہ. ہاں ہاں، لیکن وہ جزیرہ سخنورہ بھی وہ لکھ رہے ہیں پھر. تھوڑا سا ذرا سا وہ ہے. غلام عباس بالطبع ناول نگاری کے لیے نہیں نہیں تھے، وہ افسانے کے لیے ہی تھے. وہ شارٹ سٹوری رائٹر تھے. تو ان کی تحریر جو ہے وہ اختصار میں، جیسے جتنا کانٹینٹ اختصار میں ہوتا ہے اتنا کانٹینٹ ان کی تفصیل میں نہیں ہوتا. اور وہ جیسے ایک کہانی کو ایک لفظ کی طرح بناتے تھے اور اس کا معنی آخر میں نکل کے آتا تھا. تو وہ یہ افسانے میں تو چل سکتا ہے لیکن ناول میں نہیں. لیکن یہیں ہم نے دیکھا کہ انتظار صاحب افسانے بھی لکھ رہے ہیں تو مشہور ہیں، اور ناول ظاہر وہ بستی بھی کا مشہور. تو بستی ہے یا آگے سمندر ہے یا تذکرہ ہے. کیا وجہ ہے کہ انتظار حسین کی ناول نگاری جو ہے ان کے دور سے بالکل ہٹ کر ہے؟ نہ تاریخی ہے پوری ناول میں، نہ صرف ماضی پرستی ہے، اسلوب بھی نیا ہے، کسی حد تک ترجمے کی بھی جھلک ہے نا. اور یوں بھی سمجھ لیں کہ وہ ان کا بعد میں آیا وہ افسانہ تو میٹامورفوسس کا جو ایک تتبع میں لکھا گیا، لیکن یہ جو ناول ہے آگے سمندر ہے، اس میں ذاکر جب واپس جاتا ہے ہندوستان، اسی منظر کو اب ایک دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کی کیا، وہ پھر اس میں کراچی بھی ہے، اس پر بھی آؤں گا میں. تو انتظار حسین کی افسانہ نگاری نے ناول نگاری میں انہیں مدد کی، یا ناول ایک بالکل ہی ان کے لیے ایک الگ تجربہ سا تھا؟ نہیں، میرے خیال میں وہ کرنا تو الگ تجربہ چاہتے تھے. وہ اپنے آپ سے جیسے افسانہ نگاری کو اپنی واحد پہچان نہیں بنانا چاہتے تھے. تو ناول انہوں نے اس خواہش کے تحت لکھا. لیکن وہ ناول بھی بڑا افسانہ ہے، لمبا افسانہ ہے. ناول میں جو اندر پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا، اور جو آتشینی ہوتی ہے، آگ سی لگی ہوئی ہوتی ہے، انتظار حسین اس میں کہانیوں میں بھی ناکام ہیں اور ناول وہ جو پیشن کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ جیسے آگے سمندر ہے، بستی، یہ سب بہت ان میں ٹریجڈی، مضمون ٹریجک ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ ٹریجک نہیں ہے. ٹریٹمنٹ ویسا نہیں ہے ٹریجڈی والا اس میں. تو وہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ناول انہیں اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی بستی کو یہ 4 کہانیوں میں بدل دیتے نا، سلسلہ وار کہانی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں. 4 کہانیاں الگ الگ ہوتی
تو لیکن یہ کہ انتظار حسین پہ بات بہت سرسری انداز سے نہیں کی جا سکتی. ہم اس کے لیے الگ ایک سیشن رکھیں گے. انتظار حسین کے افسانوں نے مطلب وہ اتنا اوریجنل افسانہ نگار نہیں ہے. پھر بس ان کی کمزوری ان کا اسلوب ہے. بے مثل اسلوب ہے، بے مثل نثر نگار ہیں، لیکن ہر کہانی ایک اسلوب میں ہے، فضائی کی رہتی ہے ہر کہانی میں. تو اس نے انہیں بہت نقصان پہنچایا. مطلب وہ ڈائیلاگ نہیں لکھ سکتے، مکالمے نہیں ہیں ناولوں میں، کم ہیں ان کے پاس، اور ہیں بھی تو ایک جیسے ہیں. تو ان کے کیریکٹرز اپنی مصروفیات میں یا تعارف میں منفرد ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مکالمہ ایک جیسا، مشاغل ایک جیسے ہیں سب کے، ایک جیسا. تو یہ ہے. لیکن انتظار حسین اگر ہم دیکھیں کہ آپ تخلیق اور تفکر کو ماضی بعید تک لے جا کر ایک نیا کل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ انتظار حسین قرۃ العین حیدر کے برابر رکھتے ہیں. ماضی بہت زیادہ گلوریفائی کیا انتظار حسین نہیں، وہ جیسے بدھسٹ روایت میں لکھی، اس ایک تو ماضی وہ ہے میرٹھ والا، بالکل. پھر جاتکے بھی ہیں، جاتک کہانی ہے یہ، وہ بہت زرد کتا. اگر ان کی کسی اچھے پڑھے لکھے معاشرے میں کہانی لکھی جاتی تو یہ کافکا کے صف کی کہانی ہے. تو یا وہ جو آدمی، آخری آدمی، جی، یہ سب بہت زبردست کہانیاں ہیں. لیکن انتظار حسین ناول نگار کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انہیں کوئی ناولوں سے ان کے تخلیقی قد میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، یہاں ہم نے دیکھا کہ اردو میں نا اس زمانے میں تو 60 اور 70 کی دہائی میں خاص طور پہ جاسوسی ناولوں کو بہت شہرہ ہوا. اور جاسوسی ناولوں کا، مہماتی ناول خاص طور پہ سسپینس والے، ابن صفی نے بہت مقبولیت پائی. کسی نقاد نے ایک جگہ بہت اچھا شاندار جملہ لکھا ہے کہ اگر اردو کے جو روایتی ناول نگار ہیں وہ گو کہ ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے، کہ وہ اگر ابن صفی کی روش کی تھوڑی سی پیروی کریں یا نثر اس کی جیسی لکھنے پر قادر ہو جائیں تو اردو میں اس زمانے میں اچھے ناول لکھے جا سکتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایک اشتیاق احمد آ گئے، مظہر کلیم آ گئے، یعنی لائن سی لگ گئی. فریدی جیسا کردار، گو کہ وہ ظاہر چربا ہی لگتا ہے انگریزی میں، ہم ایسا کردار دیکھ چکے ہیں، لیکن ان ناولوں کا ٹریٹمنٹ بالکل نیا ہے. اس کی وجہ ظفر عمر ہیں، وہ انہوں نے اس کی پیروی کی پوری. میں اس کو بھی ناول سمجھ کے پڑھنا پسند کرتا ہوں ان دونوں کو. گو کہ ناول کہوں گا نہیں ایک صنف کے طور پر، لیکن ان کے یہاں کہیں کہیں ناول کے عناصر نظر آتے ہیں معیاری. سب سے پہلی شرط نثر ان کی ابن صفی کی بہت اچھی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے یہاں لگتا ہے کہ یہ آدمی سوچنا بھی جانتا ہے. وہ جو ناولوں کے آغاز سے پہلے ان کے ایک صفحے کا، آدھے صفحے کا دیباچہ تھا، وہ ایسا لگتا ہے کہ عالمی حالات بھی وہ اس دیباچے میں بتانا چاہتے ہیں. کیریکٹرز بھی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی لگتا ہے کہ یہ مفکرانہ انداز ہے، اور وہ معیاری انداز میں مفکرانہ کردار. یعنی عمران کی باتوں پہ کبھی کبھار ہنسی نہیں آتی بلکہ تعصب ہوتا ہے کہ اس آدمی سے کیا کہلوا دیا انہوں نے. اور پھر یہ کہ مزاح سے لے کر بہت علمیہ رنگ دونوں پہ وہ یکساں قادر ہیں، ہنسانے اور رلانے پہ، یعنی غمگین کرنے پہ. تو یہ سب ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ادب نہیں کہہ سکتے، ناول نہیں. اچھا، یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے نا وہ کسی حد تک ناول میں مزاح کا عنصر بھی اگر شامل ہو تو خالد اختر نے منٹو سے ناول میں مزاح کا عنصر بھی اگر تھوڑا سا شامل ہو، یا یوں کہہ لیں کہ مزاحیہ ٹائپ کے ناول لکھے جانے لگے. اور بالخصوص سب رنگ جیسا جریدہ اس زمانے میں نکلنے لگا، ڈائجسٹ، قسطوار ناول اس میں بھی آئے. میں اسد محمد خان کے ناخدا پہ نہیں آ رہا، لیکن حسن منظر کا ناول بھی آیا، اور مستنصر کے ناول بھی اسی زمانے میں آئے تارڑ صاحب کے. لیکن خالد اختر ایک الگ آدمی ہے، بالکل الگ کھڑے اس پوری صف سے نا. جو کریکٹرائزیشن ان کے پاس ہے، جو واقعات کا دروبست ہے، پھر کراچی کو بیان کرنے کا چلن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خالد اختر، آپ نے پہلے بھی کہا کہ بھائی اگر وہ ناول نہ ہوتے تو یہ چاکی واڑہ میں وصال نہ ہوتا. فیض صاحب نے سے بہت شاندار ناول بھی کہا.
تو خالد نہیں، اختر پہ ذرا بہت شاندار ناول ہے، بہت اوریجنل ہے، اوریجنل ہے. اور وہ لگتا ہے کہ کوئی کسی انگریز نے اردو اہل زبان جیسی سیکھ لی ہے. ہائے 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 تو ہائے. چاکی واڑہ کو ولایتی نظر سے دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسا کرونولوجیکل رجسٹر ایسا لگتا ہے وہ چاکی واڑہ کا. اور وہ بڑا ناول، مطلب بڑا، اب آپ کہیں کہ ٹالسٹائی کے معیار پہ نہیں، لیکن ہماری کھیپ میں وہ بڑا ناول ہے. اور اس کو ہماری ادبی تنقید جو ہے وہ اتنی پسماندہ ہے، خصوصاً ناولوں کے بارے ناولوں کے میں، بارے میں کہ اس کا ڈھنگ سے کوئی مطالعہ اس کا وجود میں لسانیاتی نہیں اور آیا. اسلوبیاتی تجزیہ بھی نہیں ہو سکا اب تک کوئی ایسا. اور پھر وہ جو ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کہتے ہیں نا، جو وہ اگر ہمارے یہاں ہے تو خالد اختر کے یہاں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ان کے ایک اور ناول، خیر مسکراتا ہوا بدھ ایک اور شاندار ناول ہے، وہ تو چاکی واڑہ میں وصال کا تسلسل لگتا ہے. اورویل کی طرز پہ انہوں نے 2011 لکھا. ہاں، 2011 وہ ایک عجیب ہی، ہاں یعنی وہ فینٹیسی بھی نہیں ہے ہاں پوری، نہیں، اور وہ منظر آئیڈیل ورلڈ بھی نگاری نہیں اور ہے. یہ وہ بہترین. لیکن ناول اگر کہیں گے نا، میں نے ان کو پڑھا تو ناول بس چاکی واڑہ میں وصال ہے. باقی اس سب کے تجربے ہیں. ہاں، یہ ناول ہے. تو ایک اب آج ہم پاکستانی پہ رہ کے پھر اگلی مرتبہ بین الاقوامی روایت پہ بیٹھیں گے پرسوں نرسوں. جی اب اس میں یہ کہ میں جلدی سے اپنی رائے عرض کر دوں کہ یہاں کچھ اچھے ناول جو لکھے گئے تقسیم کے بعد پاکستان میں، تو ان میں ایک فاروق خالد کا جی سیاہ آئین ہے، آئین شاندار ناول ہے. میں بہت ابھی ان ناولوں کی طرف آتا 80 کے بعد والے، لیکن یہ شاید ہم اگلی قسط کے لیے رکھتے ہیں بچا کر. آپ بس ایک یہ آخری ایک سوال بھی فرما دیجیے اس کا جواب، کہ اردو میں ناول نگاری کے تجربے ہر سطح پہ ہوئے اور اچھے تجربے ہوئے، بڑے ناول لکھے گئے. فسادات کے سانحے نے بھی متاثر کیا، مشرقی پاکستان کے سانحے نے بھی متاثر کیا، فرقہ وارانہ کشیدگی نے بھی اردو ناول نگار کو متاثر کیا. مزاحمت کے نئے ناول بہت عجیب سے آئے، مطلب اکرام اللہ کا ناول ہے، اس پہ شاید ابھی بھی لوگ بات نہیں کرتے. گرگ شب یا چیخ ایک بہت اچھا ناول ہو سکتا تھا، اس پہ آپ پہلے بھی ایک 20-30 منٹ کے مونولوگ بھی کر چکے ہیں، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ہمارے پاپولر رائٹرز بھی تھے اور ہیں، ابھی بھی لکھ رہے ہیں. ڈائجسٹوں میں بھی ناول قسطوار لکھے جاتے ہیں، لوگ شوق سے پڑھتے بھی ہیں. لیکن یہ ان دونوں کے درمیان کوئی برج ایسا نہیں بن سکا کہ ناول نگاری حقیقتاً کوئی سنجیدہ سا کام ہو جائے اور لوگ سنجیدگی سے ناول اسی طرح خرید کے پڑھیں یا شوق سے پڑھیں جیسے مغرب میں پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں شاعری جس طرح ہمارے یہاں بہت الاصناف ہے، بہت ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، لوگ کردار نکالتے ہیں. ناول میں بھی بہت چیزیں ہیں، مکالمے بھی ہیں، کہانی بھی ہے، ناول کا ہر حصہ کسی فلم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ناول کی روایت اتنی مستحکم بس کیوں نہیں ہو سکی؟ وہی وہ شروع جو والی باتیں ہوئی نا، وہ اور کہ ہم نے تاریخ کی طغیانی میں بہتے ہوئے تاریخی شعور سے بیگانگی اختیار کی. تو یہ ہمارا المیہ ہے. میری درخواست یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو، جی فرصت بالکل. ہو، تو ایک نشست ایسی کر لیں جس کے 2 حصے ہوں. جی ایک تو یہ کہ ناول ہے کیا، ناول ہے کیا، ناول کے فن پہ بات کر لیں. تو بالکل ٹھیک ہے. مطلب اور اس کی اہمیت وغیرہ جو بھی ہے، تو ناول کیا ہے اس پہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں نے ہونی بھی ان چاہیے. ناولوں کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا جو دیگر زبانوں سے ترجمہ ہوئے اردو میں، اور اجمل کمال کا رسالے آج نے بڑا اس میں باسربت بنایا اردو والوں کو. تو ایسے بہت سارے، مطلب پیسج ٹو انڈیا میرے خیال ہے 2-3 نشستیں ہونی چاہیے، ایسا ناول ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کی ایک ہو جائے کہ ناول کیا ہے، جی اور دوسرا یہ ہو جائے کہ بڑا ناول نگار کہتے ہیں، اور دنیا کے بڑے عظیم ناول ہاں نگار وہی ان میں ان کیا کا خصوص؟ نام لے لے کر جی جی کہ یہ دیکھو ان کو معیار بن، یہ اسے پہلو سے معیار، مطلب کچھ بڑے ناولوں پر کا تعارف سا ہو جی جائے. بالکل. یہ تو بہت ہم طالب علموں کے لیے سیکھنے والی بات ہوگی. یہ اگر آپ زحمت کریں تو اگلی نشست ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھی اردو ناول نگاری اور بالخصوص اردو کے اہم ناول نگاروں کے بارے میں جاوید صاحب کی گفتگو. امید ہے یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم ناول، افسانے اور اسی طرح دیگر کے ادبی اصناف پر گفتگو کرنے کے لیے جاوید صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے.